دوستو، انگلینڈ کے خلاف شکست کے بعد پاکستانی ٹیم آئی سی سی رینکنگ میں 8ویں نمبر کی پوزیشن پر برقرار ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش آسٹریلیا کے تاریخی دورے کے بعد رینکنگ میں 3 درجے ترقی کرتے ہوئے اپنے ٹیسٹ کی تاریخ کی بہترین چھٹی پوزیشن پر آ گئی ہے۔ پاکستان 1427 پوائنٹ کے ساتھ 8ویں نمبر پر ہے، جبکہ سری لنکا 1222 پوائنٹس کے ساتھ 7ویں پوزیشن پر آ گئی ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی رینکنگ میں یہ بڑی چھلانگ آسٹریلیا کے خلاف تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد سامنے آئی، جہاں دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 1-1 سے برابر رہی۔ اس نتیجے کے باعث سری لنکا اور پاکستانی ٹیمیں رینکنگ میں مزید نیچے چلی گئیں۔ بنگلہ دیش کی تاریخی ترقی کی سب سے بڑی وجہ آسٹریلوی سرزمین پر اس کی پہلی ٹیسٹ میں فتح بنی۔ بنگلہ دیش نے پہلے ٹیسٹ میں میزبان آسٹریلیا کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا بدستور پہلی پوزیشن پر موجود ہے، جبکہ جنوبی افریقہ دوسری اور نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر، بھارت اور انگلینڈ بالترتیب چوتھی اور 5ویں پوزیشن پر برقرار ہیں۔ ہیڈنگلے میں پاکستان کی شکست کے بعد اب نظریں لارڈز ٹیسٹ پر ہیں، لیکن اس بار کہانی صرف ایک اور ٹیسٹ میچ کی نہیں بلکہ پاکستان ٹیم میں ممکنہ تبدیلیوں کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سا کھلاڑی ٹیم سے باہر ہوگا؟ کیا بابر اعظم کی واپسی ہوگی؟ کیا محمد رضوان کو آرام دیا جائے گا؟ اور کیا پاکستان انگلینڈ کے خلاف 2 اسپیشلسٹ اسپنر کے ساتھ ایک نیا کمبینیشن آزمائے گا؟ ذرائع کے مطابق پہلے ٹیسٹ میں شکست کے بعد ٹیم مینجمنٹ پلینگ 11 میں کئی تبدیلیوں پر غور کر رہی ہے، تاہم حتمی فیصلہ لندن میں موسم، پچ اور کنڈیشنز کا جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا۔ سب سے بڑی خبر بابر اعظم کی ممکنہ واپسی ہے۔ بابر انگلی کی انجری کے باعث سیریز کا پہلا ٹیسٹ نہیں کھیل سکے تھے، لیکن اب ٹیم مینجمنٹ کو امید ہے کہ وہ دوسرے ٹیسٹ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ بالنگ اٹیک میں بھی تبدیلی ممکن ہے۔ لارڈز میں متوقع خشک کنڈیشنز اور پچ کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے پاکستان 2 اسپیشلسٹ اسپنر کے ساتھ میدان میں اتر سکتا ہے۔ ٹیم مینجمنٹ کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اسپن کے ذریعے انگلینڈ کے بلے بازوں کو مشکل میں ڈالنے کی حکمت عملی اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دائیں ہاتھ کے فاسٹ بالر عبید شاہ بھی دوسرے ٹیسٹ کے لیے سلیکشن کی دوڑ میں شامل ہیں۔ ان کی اضافی رفتار انہیں پلینگ 11 میں جگہ بنانے کے لیے اہم امیدوار بنا سکتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ٹیم مینجمنٹ کنڈیشنز کا تفصیلی جائزہ لے گی اور اس کے بعد لارڈز ٹیسٹ کے لیے حتمی پلینگ 11 کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہیڈنگلے میں پاکستان کو جو مواقع ملے وہ ضائع ہوئے، جبکہ انگلینڈ نے ہر موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ لارڈز میں اگر یہی غلطیاں دوبارہ ہوئیں تو پاکستان کی واپسی کا راستہ مزید مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، پہلے ٹیسٹ کی شکست نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان کے لیے اب صرف پلینگ 11 میں تبدیلی ہی کافی نہیں، بلکہ ٹیم کو اپنی حکمت عملی، شاٹ سلیکشن اور بالنگ کے انداز میں بھی بہتری لانا ہوگی۔ قائم مقام کپتان سلمان علی آغا نے بھی تسلیم کیا کہ انگلینڈ نے پاکستان کو مکمل طور پر آؤٹ کلاس کیا اور انہوں نے ٹیم کی بار بار ہونے والی غلطیوں، بیٹنگ لائن میں تجربے کی کمی اور بالرز کی جانب سے ابتدائی نمی سے فائدہ نہ اٹھانے کو اہم کمزوریوں میں شمار کیا۔ یہ اعتراف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان کو لارڈز میں صرف جارحانہ کرکٹ ہی نہیں بلکہ زیادہ سمجھداری، صبر اور بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ حقیقت اور پھر سب سے بڑا سوال بابر اعظم کا ہے۔ اگر بابر مکمل فٹ ہو کر واپس آتے ہیں تو کیا وہ پاکستانی بیٹنگ کو وہ استحکام دے سکیں گے جس کی ٹیم کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کیا ان کی موجودگی نوجوان بلے بازوں پر دباؤ کم کرے گی؟ اور کیا ٹیم مینجمنٹ محمد رضوان کو آرام دے کر ایک نیا کمبینیشن آزمانے کا خطرہ مول لے گی؟ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کھلاڑی لارڈز میں اپنی کارکردگی کو کس طرح آگے بڑھاتے ہیں۔ لارڈز کی پچ اور موسم بھی پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ اگر کنڈیشن سپنرز کے لیے سازگار ہوئیں تو 2 اسپیشلسٹ اسپنر کا فیصلہ گیم چینجر ثابت ہوگا، جبکہ عبید شاہ کی رفتار انگلینڈ کے ٹاپ آرڈر کے لیے ایک نیا چیلنج بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک اور شکست نہ صرف سیریز میں انگلینڈ کی برتری کو مضبوط کر دے گی بلکہ پاکستان کے لیے کم بیک کرنے کے امکانات انتہائی محدود ہو جائیں گے۔ دوسری طرف اگر پاکستان لارڈز میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یہی ٹیم جس پر آج سوالات اٹھ رہے ہیں اچانک سیریز میں دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ لارڈز ٹیسٹ صرف ایک اور میچ نہیں
بلکہ یہ پاکستان کے لیے واپسی کا ایک بڑا موقع ہے۔ بابر اعظم کی ممکنہ واپسی، پلینگ 11 میں ممکنہ تبدیلیاں، اسپن کا نیا کمبینیشن اور انگلینڈ کی مضبوط ٹیم، یہ تمام عوامل اس میچ کو انتہائی اہم بنائیں گے۔